السلام علیکم جی بیٹا، لاسٹ ٹائم ہم نے سبق نسو اور سلیم کی گفتگو اس کے 2 پیجز پڑھے تھے۔ آج ہم لاسٹ 2 پیجز پڑھیں گے۔ بکس اپنی کھول کے رکھیں اور ساتھ ساتھ میننگ اپنے لکھتے جائیں۔ کویسچن کا بعد میں ایک سیشن ہوگا جس میں آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں اور میننگ وغیرہ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی اور کویسچن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درمیان میں الاؤ نہیں ہے آپ کو کویسچن کرنا، جسٹ آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں کویسچن، لیکن بعد میں پیج ختم ہونے کے بعد آپ نے پوچھنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پیج ہے 30۔ چونکہ مشکل ہے، باپ کا ڈائلاگ ہے۔ اس سے پہلے جب باپ نے پوچھا تھا بیٹے سے کہ تم کھیلتے ہو شطرنج یا گنجفا، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، میرا اس میں دل نہیں لگتا، یعنی مجھے شطرنج نہیں کھیلنی آتی۔ تو باپ نے آگے سے کیا کہا؟ باپ کہتا چونکہ مشکل ہے، یعنی شطرنج کھیلنا مشکل ہے۔ اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ بیٹا مبتدی کا مطلب ہے ابتدا کرنے والا، مبتدی کا مطلب ہے ابتدا کرنے والا۔ یہ آبجیکٹو میں آ جاتا ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفا میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی۔ طبیعت لگنا یعنی پسند ہونا، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بنسبت کا مطلب ہے کی بجائے، یعنی شطرنج کی نسبت آسان ہے، گنجفا۔ بیٹا کہتا ہے ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجفا کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں، یعنی شطرنج کی بجائے گنجفے کو زیادہ وہ ناپسند کرتا ہے، نہیں چاہتا۔ باپ کہتا ہے ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفا میں حافظے پر۔ حافظے کا مطلب ہے ذہانت پر، میموری پر، یاد رکھنے پر۔ بیٹا کہتا ہے میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ کہتا ہے تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے۔ تعجب ہونا، حیرانگی ہونا یا حیران ہونا، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں۔ سبب کا مطلب ہے وجہ، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق سے شریک ہوتے دیکھا تھا، شوق سے، جوش جذبے سے۔ بیٹا کہتا ہے آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا۔ دیوانہ یعنی پاگل بنا رہتا تھا کھیل کے پیچھے، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ دلی نفرت ہونا، سخت نفرت ہونا۔ باپ کہتا ہے آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا، یعنی وجہ ہوگی کوئی۔ بیٹا کہتا ہے آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ کہتا ہے وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے۔ پھڈی جوتی وہ جوتی ہوتی ہے جس کی ہیل نہ ہو یا ہیل بہت تھوڑی سی ہو، بغیر ایڑی کے، بغیر ہیل کے جوتی، پھڈی جوتی کا مطلب ہے۔ منڈے ہوئے سر، مطلب بالکل گنجے سر۔ اونچے پجامے، پجامے کا مطلب ہے شلوار۔ نیچی چولیاں، چولیاں کا مطلب ہے بیٹا قمیضیں، یعنی قمیضیں لمبی پہنتے اور شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی۔ بیٹا کہتا ہے ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ باپ پھر؟ بیٹا کہتا ہے بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے دیکھا ہے؟ باپ نے کبھی نہیں۔ آگے بیٹے کا ڈائلاگ ہے جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے۔ عجب کا مطلب ہے عجیب عادت۔ راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، کئی برس سے، کئی سال سے، مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محاورہ ہے کانوں کان خبر نہ ہونا، کسی کو کچھ بھی خبر نہ ہونا۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، کوڑیوں لڑکے، بہت زیادہ لڑکے رہتے ہیں مطلب، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، یعنی کچھ تعلق نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں۔ اوپر تلے کے یعنی ایک کے بعد دوسرا بیٹا۔ نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ بیٹا آوازہ کسنے کا مطلب ہے آوازیں لگانا یا طنز کرنا کسی پر۔ ہمارے ہی مدرسے میں، مدرسے کا مطلب ہے اسکول، مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، یعنی یہی عادت ہے۔ کبھی کسی سے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے۔ بیٹا اب ہمارا دوسرا پیج ہے، یہ ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں، لیکن
میں آپ سے کویشچن آنسر کرنے کے بعد. تھینک یو.